زارا نہیں اٹھی, بچہ تیسری دفعہ بھی رویا ہے, زارا سوئی رہی ہے. انویسٹیگیشن میں انہوں نے جو مانا ہے اس کے مطابق چہرے پر تکیا نوید نے, یاسمین نے اس کی ٹانگیں پکڑی ہیں اور بازو پکڑے سغرا نے. اسی دوران بچہ رونا شروع ہو گیا ہے. تو چونکہ وہ دادی سے مانوس تھا, دادی اس کو چھوڑ کر وہیں پہ کہ تسی ذرا نو مارو شارو, وہ بچے کو اٹھا کر باہر لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, نند نے پیر پکڑے ہوئے ہیں, نند کے آشنا نند نے قابو کیا ہوا ہے اور جو نوید ہے اس نے منہ کے اوپر تکیہ رکھا ہوا ہے. جب زارا مر گئی ہے, اللہ اس کو غریق رحمت کرے, اس کے بعد یہ واپس آئی ہے, بچے کو باہر چھوڑ آئی ہے. اب یہ زارا کو اٹھا رہے ہیں وہاں سے. اب جب یہ اٹھا رہی, قتل ہوا ہے 7:15 بجے شروع, صبح فجر کے بعد سے شروع ہوئے ہیں, اور صبح 7:15 بجے قتل شروع ہوا ہے. اور یہ وائنڈ اپ کب ہو رہا ہے, زارا کا والد کب آ رہا ہے, زارا کا والد آ رہا ہے اس دن شام کو. یعنی ڈی پی او کے مطابق انہوں نے دوپہر تک اس خاتون کو کاٹا پیٹا ہے. اٹ ٹک دیٹ مچ ٹائم. صبح 7 سے دوپہر 1 اس میں بچہ ان کے پاس آ رہا ہے, ان کے پاس جا رہا ہے. بچہ 2.5 سال کی عمر میں وہ روتا ہے, وہ کبھی زمین کے اوپر کرال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کبھی گرتا ہے, وہ دھمک سن رہا ہے, وہ سب چیزیں اس کو شعور نہیں ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. یہ اٹھا کر لے جاتے ہیں ڈیڈ باڈی کو واش روم میں. واش روم میں جا کر یہ 3 لوگ, سغرا, یاسمین اور نوید, یہ تینوں لوگ بیٹھ کر کاٹنے لگتے ہیں. لیکن جب اس کو کاٹنے کے لیے باتھ روم میں لے جاتے ہیں تو پرابلم یہ آتا ہے کہ نوید کہتا ہے کہ وہ کاپا شاپا او مڈی شڈی کتنے, تو یاسمین کہتی ہو تو کہاں ہے, یاسمین کے گھر ہے 2 گلیاں چھوڑ کے. پھر یہ یاسمین کو بھیجتے ہیں کہ جا لے کے آ. اب یہ باتھ روم میں زارا پڑی ہوئی ہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ سامان آئے گا. پھر یاسمین لے کر آتی, پھر یہ کاٹنا پیٹنا شروع کرتے ہیں. کرتے یہ سیانے بہت تھے اپنی طرف سے کہ شناخت کہاں سے ہو سکتی ہے, چہرے سے, ہاتھوں سے, فنگر پرنٹس, ٹھیک ہے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق پاؤں بھی اندر شامل ہیں جو فیملی کلیم کر رہی ہے, لیکن پولیس کے مطابق پاؤں شامل نہیں ہے. یہ سر کو, ہاتھوں کو علیحدہ کر لیتے ہیں. پہلے کاٹتے سارے, یہاں تک ہاتھ کاٹ کے ان کو علیحدہ رکھ دیتے ہیں. اس دورانیے میں بچہ جو ہے وہ آج چل پھر رہا ہے, وہ اپنے معاملات میں رو پیٹ رہا ہے اور اس کو دادی سنبھال رہی ہے. اب یہ سر سے لے کر خون تک پاؤں تک بھرے ہوئے ہیں, سارے خون سے ہٹے ہوئے ہیں کیونکہ وہ لاش کاٹ رہے ہیں. نوید ٹکڑے کر رہے ہیں, سغرا اور یاسمین جو ہیں یہ بیٹھ کر پانی کے نیچے اس گوشت سے خون نکال رہے ہیں, ایک ایک بوٹی دھو رہے ہیں. جیسے آپ گھروں میں گوشت بناتے ہیں تو آپ اس کو دھوتے ہیں, چنگی طرح چربی لانا ہے, چنگی طرح خون نہ ہے کھانے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس لاش کو اٹھا کر ڈسپوز آف کرنا ہے, تو اگر کہیں خون گرے گا تو شک پیدا ہوگا, چونکہ نہیں گرا کہیں بھی. پھر انہوں نے ان ٹکڑوں کو علیحدہ رکھا ہے, پانی نکل جائے, خون نکل جائے. کاٹنے کے بعد دوسرے واش روم میں نوید جاتا ہے, نوید جا کر وہاں پر نہاتا ہے کہ زارا کا خامند جو کہ سعودی عرب میں ہے, اب اس کو اطلاع ہو چکی ہے کہ میری بیوی گم ہو گئی ہے. سغرا ہے اور یاسمین یعنی اس کی بہن جو ہے وہ مسلسل اس کو ڈاج کر رہے ہیں وہاں پہ سعودی عرب میں. یہاں لاش کاٹ رہے ہیں, وہاں اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں. نس گئی ہے, کسی یار نہ ٹور گئی ہے, پتہ نہیں کتنے گئی ہے. وہ اپنے سوسر سے رابطہ کرتا ہے. صحیح. اب ان کو نہیں پتا کہ میرا بہنوئی اور زارا کا والد جو ہے وہ آ رہے. جیسے ہی شبیر احمد جو کہ اے ایس آئی گجرانوالہ پولیس میں زارا کا والد ہے, ان کو رابطہ ہوتا ہے, وہ بیچارہ ہڑبڑاہٹ میں داماد کہتا ہے کہ باجی زارا نہیں لاب رہی. وہ کسی کو فون نہیں کرتا گھر میں, وہ ہڑبڑاہٹ میں اپنی گاڑی پکڑتا ہے اور بھاگ آتا ہے اس طرف. جب انہوں پتا چلا کہ وہ تیرا پلا ہو جائے, اسی تے لاش کھولی بیٹھے گئے, ادھروں ماموں انہا پیو جڑا ہے گئے, وہ گھر آ رہے گئے. یہ جناب یہ کرتے ہیں کہ نوید کو کہتے ہیں تو چل نہ, یہ عبداللہ کو لیتے ہیں ساتھ. اب عبداللہ سٹوری میں انہوں ہے. عبداللہ یاسمین کا بیٹا ہے, یعنی سغرا کا نواسا ہے. عبداللہ از دا پرسن جو سب سے پہلے بریک ہوا. اس کی عمر کتنی ہے تقریباً؟ 17-18 سال کا. اچھا. عبداللہ کے پیچھے نانی بیٹھتی ہے ملٹیپل بیگز میں. فیملی کے مطابق 2 بیگز ہیں, لیکن پولیس کے مطابق 4-5 بیگز ہیں. اور جا کر نالے میں پھینک کر آتے ہیں, جو کہ برساتی نالا ہے لیکن اس کے اندر شہر کا سارا گندا پانی ہے, فضلہ بھی. دوسرا چکر
نانی نہیں لگاتی, خود یاسمین لگاتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہ جا کر پھینک کر آتی ہے. اب بچ گیا سر اور ہاتھ, پولیس کے مطابق اور فیملی کے مطابق سر, ہاتھ اور پیر. ابا جی آ گئے, زارا کے والد اور سغرا کا بہنوئی. اب ان کے گھر میں تکرار شروع ہو گیا. نوید نظر نہیں آ رہا. نوید کو انہوں نے 5,000 روپے اور پکڑایا. انہوں نے کہا چل پتر تو تتر ہو. نوید نکل گیا. رات بج جاتے ہیں 2 بجے. 2 بجے ابھی تک پولیس کو نہیں اطلاع ہوئی. قتل کس ٹائم ہوا ہے؟ صبح 7 بجے. شبیر کس ٹائم آیا ہے؟ شبیر تقریباً شام 4-5 بجے. اور رات کے 2 بج گئے, ابھی پولیس کو اطلاع نہیں ہوئی. مزید 6-8 گھنٹے. شبیر ترلے کر رہے ہیں. اب ایک خاتون ان ہوتی ہے. اب شبیر اپنے رشتہ دار بلا چکا ہوا ہے, سغرا بی بی اپنے رشتہ دار بلا چکی ہے. اب وہاں ایک پنچایت کا ماحول ہے. شبیر جب ہار جاتا ہے شبیر ایسا خاندانی آدمی تھا کہ وہ 5 بجے جب پہنچا تو پھر اس نے 12 گھنٹے تقریباً دیے ہیں. پھر پولیس ان ساروں کو, خواتین اور مرد کو, جس میں سغرا ہے, جس میں یاسمین ہے, عبداللہ ہے, ان کو پکڑتی ہے اور کسی بہانے سے نوید کو بھی قابو کر لیتی ہے. کال کروا کے کر کال بلاؤ. نوید بھی پہنچ جاتا ہے, نوید کو بھی قابو کر لیا جاتا ہے. زارا کا والد شبیر اتنا خاندانی آدمی کہ وہ پولیس کو کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے چھاڑ دے, عورتوں نے چھاڑ دے. عورتیں چھوٹ گئیں. عبداللہ اور نوید پولیس کے پاس ہیں. اب مسئلہ یہاں آ گیا کہ میں نے آپ کو بتایا کھوپڑی, سر, ہاتھ اور پاؤں موجود ہیں, ابھی وہ نہیں ڈسپوز آف ہوا ہے. تو ان کو باہر پھینکنے کا ٹائم نہیں ملا, وہ ایک بیگ ان کے پاس رہ گیا, انہوں نے کھونٹی کے ساتھ لٹکا دیا. باپ وہاں پھر رہا ہے, باپ کو نہیں پتا کہ وہ میری تھی سامنے ٹنگی ہوئی ہے. 12 گھنٹے باپ اس گھر میں ہے, تایا ہے وہاں, تائی ہے وہاں پر. شبیر احمد جو ہے اور اس کی فیملی مصروف ہو گئے پولیس کے ساتھ. خواتین واپس آتی ہیں. اب انہوں نے سر کو اور باقی اعضاء کو ڈسپوز آف کیا, اور ڈسپوز آف کرنے کے بعد کئی کلومیٹر دور جا کر پھینک کے آئی ہیں. اللہ معاف فرمائے.